ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے پروگرام کو آخر تک سنیے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو دوسرے پروگراموں سے مختلف نظر آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن جائے. ہم یقین رکھتے ہیں. آج ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں نفرت ہے، جہاں پر دھوکہ ہے، جہاں پر فریب ہے، جہاں پر دوسری برائیاں موجود ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہاں پر یہ میسج جس میں مفتی نمبر 1 چینل آپ کو خدا کی محبت کے بارے میں بتاتا ہے، اس میسج کی ضرورت ہے. اور ہم آج اسی بیک گراؤنڈ میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے والے ہیں. مفتی طارق مسعود پر گستاخی کا الزام. پچھلے ہفتے یہ خبر بہت گرم رہی اور یہ بہت ٹریجڈی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک شخص جو دوسروں پر فتوے لگا رہا ہے وہ خود آج فتووں کا شکار ہو گیا. پرویز صاحب، یہ بہت بڑا میسج ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں مفتی نمبر 1 چینل سے ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مشورہ دیتے ہیں مفتی طارق مسعود کو کہ رائٹ اوے فوراً سے پیشتر کہتے ہیں آپ اسلام چھوڑ دیجئے. ریئلی دس از آور میسج ٹو مفتی طارق مسعود. جتنی جلدی ہو سکے. آپ کو شاید پہلے پتہ نہیں تھا لیکن آج شاید آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ جس مذہب کی آپ تبلیغ کر رہے تھے وہ مذہب دراصل آپ کا دوست نہیں ہے، وہی آپ کا دشمن ہے. وہی رائٹ. تو وہ شخص جو دوسروں کو اسلام کے بارے میں بتا رہا تھا، آج وہی مذہب جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے. آج انہی لوگوں سے یہ شخص جان بچاتا پھر رہا ہے جن کی امت کا یہ اپنے آپ کو حصہ سمجھتا تھا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اب وہی اللہ، اور یہ برا مت منائیے گا، میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہی اللہ جس کی یہ تبلیغ کرتا تھا اب وہ اللہ اس کی مدد کو نہیں آ رہا. کیونکہ یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں وہ اللہ جس کی یہ تبلیغ کرتا تھا وہ اس کی مدد کو نہیں آ سکتا. دیر از نو وے. اور اگر جو ہے مفتی طارق مسعود جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. یو نیڈ ٹو کم آؤٹ. اور ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور ہم کیوں یہ دعوت آپ کو دے رہے ہیں. اگر کوئی شخص، اور یہ بڑے بڑے سارے پرویز صاحب، یہ سارے مفتیوں کو ہمارا میسج ہے. بلیو می، دس از آور میسج ٹو ایوری مفتی. ایک اور مفتی صاحب ہے پرویز صاحب، جیسے آپ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں پلیز شیئر وتھ ادرس، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے اینڈ دے ول جوائن. تو پرویز صاحب، بہنوں بھائیوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سارے مفتی، ایک اور مفتی ہے پرویز صاحب، کیا نام ہے اس کا؟ مفتی ہے نا مرزا انجینئر، کیا رضوی. ہاں ہاں جی، انجینئر مرزا جی محمد سم تھنگ. آئی انجینئر. بلیو دیٹ آل دیز ریلیجس لیڈرز دے شوڈ لیو اسلام اینڈ come to how to put it this. I'm not going to say come become Christian, but come to and sit at the feet of one true God who loves you. Let me tell you, Allah does not love you. Professor, this is true. Allah does not love Muslims. Why? Because nowhere اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں پرویز صاحب، 99 names. Not one of them is love. جی ایک خصوصیت بھی جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ محبت نہیں ہے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں تینوں سمجھاواں کہ پرویز صاحب بڑا ہے نا خوبصورت گیت ہے راحت فتح علی کا، یو نو ہاؤ، میں تینوں کیویں سمجھاواں تینوں، ہاؤ شوڈ آئی ایکسپلین ٹو یو. اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا، مسلمان آپ سے محبت نہیں کرتے. آج یہ ثابت ہو رہا ہے مفتی طارق مسعود اب مسلمانوں ہی سے جان بچاتا پھر رہا ہے. پرویز صاحب، کین یو بلیو دیٹ؟ جی جی. اٹ از سیڈ. میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں افسوس سے کہہ رہا ہوں. افسوس سے کہہ رہے دس ہیں از کیونکہ رائٹ. جہاں پہ یہ بیٹھ کے جس ممبر پہ فتویٰ دیتے ہیں اسی ممبر کہ اصل میں ہوا کیا ہے، ایکچولی واٹ ہیپنڈ.
اور اوکے بہنوں بھائیوں میں پلیز اسٹے ٹیونڈ، یہ بہت اہم موضوع ہے جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تمام پاکستان کے مفتی، تمام علماء، طارق جمیل، ایوری باڈی شوڈ لیو اسلام اینڈ کم، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کرسچن ہو جائے، کم ٹو نو اے گاڈ ہو لوز یو ایکچولی۔ اگر آپ ایسے خدا کے پیچھے جا رہے ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتا، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رشتے میں بندھ گئے ہیں یا بندھ گئی ہیں جو آپ سے پیار نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جسے پیا چاہے وہی سہاگن، یعنی کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں رشتے ہوتے ہیں۔ دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک۔ یو آر فالوئنگ اے گاڈ، یو آر فالوئنگ اے گروپ آف پیپل ہو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو، جسٹ لیو۔ جو تو ہوا کیا ہے حقیقت میں آپ کو بتاؤں۔ مفتی طارق مسعود جو ہے، انہوں نے پچھلے ہفتے کینیڈا میں ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے یہ فرمایا کہ، اور یہ کہا کہ جو حضور جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اینڈ ایوری باڈی نوز اٹ، امی رائٹ، اینڈ اس کے تو اس کے اس لیے جب ان پر وہی نازل ہوتی تھی، یہ انہوں نے کہا ہے، اور جب وہ اپنے صحابہ کو وہی بتاتے تھے اور صحابہ جو ہے وہ لکھ لیتے تھے، جب وہ لکھ لیتے تھے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے جاری ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں غلطی ہے۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو کیسے نپٹتے ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ قرآن شریف میں غلطی ہے یا نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ سے اٹ رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے؟ اگر اس ٹاپک پر کوئی بات ہوگی تو دین وی ول شیئر آور تھاٹس۔ تو اس کی بنیاد پر کیا ہوا کہ ان پر فتویٰ لگ گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے حضور کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن شریف کو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں، تو اس لیے ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے، ہے پرویز صاحب؟ اب انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی بولنے میں، مجھے الفاظ جو ہے ان کا صحیح چناؤ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو ان کے خلاف ہو چکے ہیں، سنا ہے کہ کراچی میں ان کے گھر کے آگے بھی آ کر وہ لوگ جو ہے وہ ہنگامے کر رہے ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ اس شخص کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے یہ گستاخی کا، یہ کچھ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت دیر سے چل رہا ہے، اور یہ صرف مفتی طارق مسعود پر ہی نہیں، دوسرے لوگوں پر بھی لگا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سندھ میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا پولیس مقابلے پہ، اس پر بھی گستاخی کا الزام تھا۔ اس سے پہلے KPK میں ایک شخص کو پولیس تھانے میں پولیس والے نے قتل کر دیا، اس پر بھی گستاخی کا الزام تھا، اور ان دونوں کو بڑے پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ تو یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور پاکستانی مسلمانوں کا خاص طور پر۔ اور جو مفتی صاحب، ہاں جی بولیے۔ مفتی صاحب، میرے والد نے جی ایک مولوی صاحب تھے، ان کا ویزا لگوا دیا امریکہ کا۔ ٹھیک ہے، جی بولیے۔ جی، میرے والد نے ایک مولوی صاحب کا ویزا لگوا دیا امریکہ کا۔ جی اب وہ میرے والد کے پاس رات کو آتے ہیں، کہتے ہیں میں کبھی جہاز میں بیٹھا نہیں ہوں، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے والد نے کہا کہ تو نے ویزے لگوایا ہے، تو اب ویزا لگنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ جہاز میں ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں جہاز میں سو جاؤں۔ میرے ابو نے کہا کہ بس جہاز میں چڑھے گا تو سو جائے گا 1-2 گھنٹے کے بعد۔ کہتا ہے کچھ ایسی چیز مجھے بتا دو کہ میں پی لوں جس سے میں سو جاؤں۔ سیمسن بھائی، میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مفتیوں پہ جب فتوے لگتے ہیں تو فتوے کچھ دنوں تک وہ اچھلتے ہیں، اور پھر یہ فتوے یہی مولوی آپس میں ملا کے اس کو اوپر نیچے کر کے
اس کو ختم کر دیں گے آگے جی جا کے. جی میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں جی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن اگر کوئی عام آدمی جی اس قسم کی گستاخی کر دے تو اس کا سر سے قلم سر قلم کر دیا قلم کرنے ہو کا جاتا فتویٰ ہے. جاری ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک دوسری بات یہ ہے, یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں بائبل میں کیا لکھا ہے. بائبل میں لکھا ہے کیا اندھا اندھے کو راستہ بتا سکتا ہے. جی یہاں پر اندھا اندھے کا فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کا سر قلم ہونا چاہیے کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے. ہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ان دونوں کو, جس کے اوپر فتویٰ لگا ہے جی اور جو فتویٰ دے رہا ہے, جی دونوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کو جانے, اور سچائی موجود ہے, جی انجیل مقدس موجود ہے. ان کو چاہیے کہ یہ یسوع کے قدموں میں آئے. ان کو کرسچن ہونے کا ہم نہیں کہہ رہے, جی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یسوع کے قدموں میں آؤ گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا. جی آپ پھر اس قسم کے گلے کاٹنے کے فتوے نہیں دو گے, بلکہ اس کے بعد آپ محبت کے فتوے دینے شروع کر دو گے. جی جی سنسد بھائی جی ایبسولیوٹلی رائٹ. تو ہمیں پرویز صاحب یہ شکیل خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی, لیکن مجھے ایک دو اور ساؤنڈ از اوکے سر ناؤ. شہزاد صاحب آپ پورا کمپلیٹ جملہ بتایا کریں کیونکہ آپ کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں. سوری, آپ مجھے بتائیے ساؤنڈ از اوکے پرویز صاحب کی یا میری, رائٹ, کیونکہ پہلے تھا کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے پرویز صاحب کی نہیں, تو یو ہیو ٹو بی کلیئر تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں جلدی سے. لیکن آپ کا شکریہ, آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے. تو پرویز صاحب جی کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان دیا, جیسے میں نے کہا کہ جو حضور تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی تو جب اپنے کاتبین کو, جب اپنے صحابہ کو بتاتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, تو کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ارشداد صاحب ساؤنڈ از اوکے ناؤ, میری یا پرویز صاحب کی. سی یو ہیو ٹو بی کلیئر آن دیٹ. تھینک یو. تو اسی لیے قرآن شریف میں گرامر کی غلطیاں ہیں جو کریکٹ نہیں کی گئیں کیونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, یہ انہوں نے کہا. تو اس کی بنیاد پر ان کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لگ گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اچھا شہزاد صاحب تھینک یو. سی دیٹ از کلیئر. تھینک یو کہ ہم دونوں کی آواز. پرویز صاحب ہمارا بھی فتویٰ آ گیا ہے شہزاد صاحب کی طرف سے کہ ہماری آواز دونوں کی ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد تو بھائی تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور میں تھوڑا آئی یوز ٹو بی اے ٹیچر پرویز صاحب, تو بچوں پہ میں غصہ کرتا تھا, سم ٹائم میں جلدی میں ایسے کر دیتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. اچھا تو کیا ہے پرویز صاحب کہ اب فتویٰ لگ گیا اس کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحبہ معافیہ مانگ رہے ہیں. جی اب یہی معافیہ جو ہے وہ آسیہ بی بی نے بھی مانگی تھی. یہی معافیہ مشال جو ہے نا, جس کو قتل کر دیا گیا تھا وہاں پر کے پی کے یونیورسٹی میں پشاور میں, یہی معافیہ جو ہے وہ ان لوگوں نے مانگی تھی جن کو ابھی جو قتل کیا گیا سندھ میں. یہی معافیہ جو ہے اس نے مانگی تھی جس کو پچھلے 2 ہفتے پہلے پشاور میں یا کے پی کے میں ایک تھانے میں ایک پولیس والے نے قتل کر دیا. اور یہی معافیہ ہے جو بہت سے لوگوں نے مانگی جن کو معاف نہیں کیا گیا. اور یہی معافی جو ہے اب مفتی طارق مسعود مانگ رہے ہیں. کین یو بلیو دیٹ پرویز صاحب؟ اپنے جال میں جو ہے وہ شکاری خود ہی پھنس گیا آج. لیکن جو ٹریجڈی پتہ ہے کیا پرویز صاحب؟ یو نو واٹ دا ٹریجڈی؟ مفتی طارق مسعود کا ایک بیان ہے, میں چلاؤں گا نہیں, مے بی سم وہ اس کے کاپی رائٹ ہوتے ہیں. مفتی طارق مسعود کا ایک بیان ہے جو انہوں نے خود دیا کہ اگر کسی پر گستاخی کا الزام لگ جاتا ہے تو اس کی معافی قبول نہیں ہوگی. اچھا پرویز صاحب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا, خود کہا تھا انہوں نے کہ جب یہ دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں نا, یہ اس وقت یہ شیر بن جاتے ہیں.
ان کو مفتی کو اس وقت I'm sorry, I'm just angry. I'm just angry and let me مجھے کہنے دیجئے, بعد میں معافی مانگ, بات کہنے دیجئے. پرویز صاحب میں کہہ دوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل کھل کے اوکے, ان سالوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہہ رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ میں اور بھی میں بری بات کہنا چاہتا تھا, لیکن میں سالے اور بھی کھل کے کہہ سکتے تھے, لیکن میں نے, ہاں جی, یسوع منع کرتا ہے. ان سالوں کو پتہ نہیں ہے, کیا بولو, میرے دل میں اور بھی غصہ آ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ قتل کر دو. اس کا بیان ہے, آپ دیے فیس بک یوٹیوب پر موجود ہے اس کا بیان. آج جو یہ دم دبا کر بھاگ رہا ہے, اس کا اس وقت یہ آج گیدڑ کی طرح دم دبا کر یہ چھپ رہا ہے. اور پاکستان, میرا ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائے پاکستان, کیونکہ سارے مفتی آپس میں ملے ہوتے ہیں جیسا آپ نے کہا, لیکن آج کم از کم یہ دم دبا کر بھاگ رہا ہے. لیکن جب, کیونکہ اس پر خود فتویٰ لگا ہے, اور جب یہ دوسروں پر فتویٰ لگا رہا تھا اس وقت یہ شیر بنا ہوا تھا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اس وقت اس نے یہ نہیں کہا کہ جن کو یہ قتل کا, جن کے اوپر قتل کا فتویٰ دے رہا ہے ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی بیویاں ہیں. آج جب خود لگا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی پریشان ہے, اس کے بچے ہیں, میرا خیال ہے وہ پریشان ہے. دوسروں کا خیال نہیں آتا آپ کو. آپ کی دم کے اوپر جب آج پاؤں پڑا ہے, اب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ. دس از ٹریجڈی پرویز صاحب. اور میں مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جب تک آپ اس شکنجے میں نہیں آتے کہ وہی مسلمان جن کو آپ امت کا حصہ کہتے ہیں, جن کو آپ اپنا بھائی, انہوں نے آپ کے خلاف ہو جانا ہے. دے آر ناٹ یورس, وہ آپ کے نہیں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں پرویز صاحب, وہ ثابت ہو رہا ہے آج. اٹ از گیٹنگ پرووڈ. تو کیا ہوا ہے, تو مفتی نے جو پرابلم کیا ہے مین, کہ مفتی صاحب نے, طارق مسعود نے, جو دوسروں کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, آج اسی فتوے کے نیچے آیا. کین یو بلیو دیٹ؟ اور اب اس کو پتہ لگا ہے کہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگوں کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب وہ پوری طرح ستیہ ناش نہیں کر لیتے اپنا. ایسے ہے نا پرویز صاحب, ایک بچے کو آپ بتائیں کہ بیٹا درخت پر نہ چڑھا کرو, ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں پرویز صاحب, جب تک وہ ٹانگ توڑ نہ لیں ان کو پتہ نہیں چلتا. جی, نہیں سمجھے آپ کو میری بات؟ جی, تو یہی حالت مفتی صاحب اپنی, جب تک ٹانگ توڑ نہیں لے ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ چیز غلط ہے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر اس میں کچھ بھی, کیا بولوں پرویز صاحب, کچھ بھی انسانیت ہے, میں شرم و حیا کہنے والا تھا لیکن میں انسانیت کہتا ہوں, کیونکہ I'm just angry, برے طریقے سے نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ پھنسے ہوئے ان جالوں میں. تو اب جو ہے, اب اس کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے, what he has been doing, جب خود پھنسا ہے. اور یہی حالت سب, میں آپ کو بتاتا ہوں, سب لوگ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, that is true for them as well. اب اتنا نقصان کروانے کے بعد اب آپ کو شاید پتہ لگے کہ, اب مجھے لگتا ہے پرویز صاحب, اگر اس میں انسانیت ہے تو مفتی میں, اب اس کے فتوے جو ہیں وہ فرق ہوں گے. یقین کیجئے پرویز صاحب, اگر انسانیت ہے تو. اب جب دوسروں پر یہ قتل کے فتوے, پہلے بڑے دھڑلے سے قتل کے فتوے دیتا تھا, وہاں بھی ہے یہ, اور I don't care, پہلے بہت قتل کے فتوے دیتا تھا یہ مفتی دوسروں کے بارے میں. اگر اس میں تھوڑی سی شرم و حیا ہے, تھوڑی سی انسانیت ہے, I believe اگر کچھ اس نے سیکھا ہے تو اس کے فتوے اب جو ہے وہ تبدیل ہونے چاہیے کم از کم. اگر نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اور میں ان مفتیوں کو بھی یہی کہتا ہوں جو آج قتل کے فتوے دے رہے ہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹمارو یو ول بی ان دیٹ سچویشن. یہ ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہوگا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. پرویز صاحب, ہوا کیا بائبل میں آدم حسین رضوی کو چاہیے کہ وہ بھی فتوے دینے بند کرے, کیونکہ
یہی پھندا ان کے بھی گلے میں لگ سکتا ہے یس سیمسن بھائی. یس ایگزیکٹلی. اور پرویز صاحب میں آپ کو یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں، بائبل میں ایک اصول ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ اسلام کو فوراً چھوڑیے، کم اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ دا بائبل. پرویز صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے صرف ایک کتاب کی ضرورت ہے، اور وہ بائبل ہے. بائبل صرف دیٹس آل یو نیڈ. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ملک جہاں پر بائبل پڑھی جاتی ہے، جہاں پر بائبل پریچ کی جاتی ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ ہر شخص ہی بائبل نہیں پڑھتا ان ملکوں میں، لیکن مجموعی طور پر یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ آ کر رہنا پسند کرتے ہیں. بیکاز دیٹس ویئر بائبل از بینگ ریڈ، دیٹس ویئر بائبل از بینگ پریکٹسڈ. بائبل انسان کو نیک بناتی ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن نیک نہیں بناتا، یہ آپ فیصلہ خود کیجئے. آپ نیکیوں کا خود ہی اندازہ. کتنے حافظ ہیں پرویز صاحب پاکستان میں؟ ہاں، اب میں آپ کو ہر اینٹ کے نیچے سے ایک حافظ نکل آئے گا، اور آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ پاکستان میں لوگ زیادہ اچھے ہیں یا امریکہ میں زیادہ اچھے. آئی لیو اٹ اپ ٹو یو. اس کے علاوہ میں اور کیا ثبوت دوں آپ کو کہ جو ہے نیک صرف بائبل بناتی ہے انسان کو. کیونکہ صرف بائبل ہے جو ایک ایسے خدا کے بارے میں بتاتی ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، اور جو ہے محبت کے بغیر نفرت موجود ہوتی. جہاں نفرت ہو وہاں نیکیاں نہیں ہوتی، وہاں قتل و غارت ہوتا ہے. تو بائبل میں پرویز صاحب میں اس لیے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کم ریڈ، صرف بائبل کی ضرورت ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی ادر بک، یو ڈونٹ. شریعت موجود ہے اس کے اینی وے. تو پرویز صاحب بائبل میں جی مفتی صاحب ایک سیکنڈ. جی بائبل کو ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں ہونا چاہیے. Yes. ہر گھر میں. سعودی عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں، سعودی عرب میں، بلکہ مکہ میں جی بائبل کا ہونا ضروری ہے. مکہ کے اندر، کیونکہ بائبل میں ایسی ایک پاور ہے جس کو آپ جب بائبل مقدس آپ پڑھیں گے تو آپ ایک نئی دنیا میں آ جائیں گے. آپ کا دل بدل جائے گا. سمسن بھائی ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پرویز صاحب، اسلام سے پہلے کیا عربیوں کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اسلام سے پہلے کیا عربیوں کو پتا تھا کہ حضرت یحییٰ کون ہے؟ اسلام سے پہلے کیا عربیوں کو پتا تھا کہ حضرت یونس کون ہے؟ نہیں پتا تھا نا. تو یہ کن کو پتا تھا اس سے پہلے؟ یہودیوں کو پتا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں کرسچنوں کو یا یہودیوں کو پتا تھیں. تو پھر حضور نے جو ہے وہ عربوں کو انٹروڈیوس کیا کہ بھئی یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی لکھا ہے شریعت میں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سارے انبیاء جو پہلے یہودیوں کے پاس تھے، جن کا بائبل میں ذکر تھا، جن کا انجیل میں ذکر تھا، جب آپ نے وہ ان کو لے لیا ہے، وہ تعلیمات جو پہلے موجود تھی ان کو آپ نے لیا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں جی بائبل نہیں پڑھنی. یعنی کہ سارا کچھ وہاں سے لیا اور اب آپ کہتے ہیں جی پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کوئی سینس نہیں بنتی ہے. یہاں تو آپ کوئی نئی چیز لے کر آتے نا اپنی. آپ نے جو یہودیوں کے پاس تھا وہی لے کر آئے ہیں آپ قرآن شریف میں، اور پھر کہتے نہیں جی وہ نہیں پڑھ. تو یہ دیکھیے کیسا دماغ جو ہے یہ ٹوسٹ کیا ہوا ہے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں. صرف ہم ہیں جو مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں. اینی وے، تو بائبل میں جو ہے ایک ذکر ہے پرویز صاحب کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے. جو دوسروں کو فتوے دے کر قتل کرواتے ہیں وہ فتوے کے اندر ہی قتل کیے جائیں گے. دوسرے لفظوں میں سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا، اور ایسا بات کسی اور ہستی کے منہ سے نہیں نکلی. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں یہ اچھی ہے یا نہیں. اگر اچھی ہے تو قبول کر لیجئے اس کو. حضرت عیسیٰ نے کہا، مائنڈ بلینک ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو، جس ترازو سے تم دوسروں کے لیے ناپتے ہو، اسی ترازو سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. یہ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ دل کو لگی نا؟ یہ حضرت عیسیٰ کی باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دوسروں پر فتویٰ نہ دو. انہوں نے کہا کہ
ڈونٹ جج ادر پیپل. کیونکہ اگر تم دوسروں پر فتویٰ دو گے, میں پیرافریز کر رہا ہوں, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں, کہ جب تم دوسروں پر فتویٰ دو گے تو تم پر بھی فتویٰ لگے گا. اچھی بات ہے نا. ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. پرویز صاحب, ایک بار کچھ لوگ تھے جو شریعت کے عالم تھے, آج ہی کی طرح کے, یہ مولویوں کی طرح کے, یہ مفتیوں کی طرح کے لوگ تھے. وہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک عورت کو پکڑ کر لے آئے. وہ اور حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ بہت نبی ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, آپ ایک فیصلہ دیجئے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. شی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ. عین فعل میں یہ عورت پکڑی گئی ہے زنا میں. حضرت موسیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے ایک شورائے آفاق, ایسی بات جو نہ کسی مائی کے لال کے دماغ میں آئی, نہ کسی مائی کے لال کی زبان سے نکلی, ایسی بات جو رونگٹے کھڑی کر دے گی, جو آج بھی لوگ اس کو سن کر اس کا ریفرنس دیتے ہیں, اس کی مثالیں دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے پیارے خوبصورت منہ سے وہ آواز نکلی, بات نکلی جو آپ کا دماغ گھما دے گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مار دو پتھر اس کو, لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. جس نے خود کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ پہلا پتھر مارے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پتھر تھے, ایک ایک کر کے وہ سارے وہاں سے نکل گئے. پرویز صاحب, یہ خادم حسین رضوی یہ بریلوی ہیں. پاکستان میں دو طرح کے وہ ہے, ایک یہ سارے بنی بنائی چیزیں ہیں. اب یہ بریلوی, آپ وہاں پر چلے جائیں گے نا سعودی عرب میں, وہ پتھر ماریں گے آپ کو. بریلوی جو ہے یہ سعودی عرب میں نہیں ہے, یہ صرف ہندوستان میں ہے. اور بریلوی بیسیکلی یہ ہندوازم سے جو اسلام متاثر ہوا ہے, یقین کیجئے, یہ قبروں پر جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, اور اسلام جو ہے سعودی عرب میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بٹ دے ڈو. اور یہ جو ہے تاریخی طور پر یہ ہندوؤں کا قاعدہ تھا, سینٹس اینڈ. تو بریلویوں کو ایک بدعت سمجھا جاتا ہے سعودی عرب میں ایکچولی. اور ان کی جو ہے, اگر آپ ان کے جو وہ ہے بزرگ ہیں کہہ لیجئے, ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں پرویز صاحب کہ آپ نے اس دن بتایا تھا کہ اللہ بھی کیا کہہ رہا تھا, اللہ کچھ کہہ رہا تھا, کسی اللہ کا پاؤں لڑکھڑا گیا, اور اللہ جو ہے وہ تیسرے آسمان سے پھسل گیا تھا. ہاں جی, اور یہ جو ان کا کوئی پیر تھا, ان کا کوئی بزرگ تھا, اس نے سنبھالا اللہ کو. سب ویئرڈ سٹف. اور یہ خود اس کے مرتکب ہوتے ہیں گستاخی کے, یہ جو بریلوی ہیں, یہ خادم حسین رضوی, اور یہ سارا شیطانی چکر ہے. میں آپ کو بتاؤں, قتل و غارت کا چکر شیطانی چکر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جس پیمانہ سے تو ایک ایک کر کے وہ عورت سب چھوڑ کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ نے اس عورت سے پوچھا کہ کسی نے تجھ پر فتویٰ نہیں لگایا؟ عورت نے کہا کہ سر کسی نے نہیں لگایا. حضرت عیسیٰ نے کہا جا, میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا, جا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا. آپ اندازہ کیجئے رحم اور معافی کی ایسی مثال آپ کو کہاں ملے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کرتے, انہوں نے کہا کہ دیکھ دوبارہ گناہ نہ کرنا. حضرت عیسیٰ گناہوں سے نجات اور دینے آئے ہیں, یعنی کہ آپ کو گناہ سے چھڑا دیتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گناہ نہ کریں, لیکن جو گزرے گناہ ہیں ان کو معاف کرتے ہیں. قتل کا فتویٰ نہیں دیتے, پتھر مارنے کا فتویٰ نہیں دیتے. اب آپ مجھے بتائیے, اب حضرت عیسیٰ کے پیچھے جائیں گے یا کسی اور کے پیچھے؟ اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئیں گے یا کسی اور کے پیچھے؟ خود ہی فیصلہ کر لیجیے آپ. کم ٹو جیسس, کم. تو یہی حالت جو ہے پرویز صاحب اب کیا ہو رہی ہے کہ مفتی طارق مسعود اب اپنے جال میں پھنسا ہے فتوے. لیکن مسئلہ کیا ہے پرویز صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے فتویٰ تو لگ جاتا ہے, معافی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے اسلام میں. آپ کہیں گے جی اللہ معاف کرنے والا ہے. غور سے میری بات سنیے گا, غور سے سنیے گا میری بات. اسلام میں یہ بڑی پتے کی بات ہے, اگر آپ مجھے کاؤنٹر آرگیومنٹ دیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اسلام میں معافی نہیں ہے. There is no forgiveness in Islam. آپ کہیں گے بھی کیوں؟ Let me tell you. پرویز صاحب, معافی جو ہوتی ہے نا,
اس کے لیے رحم کی ضرورت ہوتی ہے. غور سے سنیے گا میری بات, یہ بڑی پتے کی بات ہے. مسلمانوں نے نام رکھے ہوئے اسلام میں بڑے خوبصورت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اے بیوٹیفل نیم, رحیم, رحم کرنے والا. لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ رحم ہوتا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی لیے مفتی نمبر 1 چینل سے آپ کو یہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. رحم کیا ہوتا ہے, اور یہ کوئی مفتی آپ کو نہیں, طارق مسعود ہو گیا, انجینئر ہو گیا, طارق جمیل ہو گیا. کل میں طارق جمیل کے بارے میں سن رہا تھا, پرویز صاحب یہ ایسی ایسی باتیں. میں وہ بندہ کہتا ہے ہم نے پورے صبح, اس بندے نے کہا کہ ان کے آپ اگر دیکھیں ان کے جو کرتوت ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. پرویز صاحب کہتا ہے یہ جہاں جس علاقے میں رہتا ہے, کہتا ہے کہ وہاں کی طوائفیں ہیں جن کو میں نے طوائفی سے برے کام سے ہٹا دیا ہے, ان کا خرچہ لگا دیا ہے. اور کہتا ہے خرچہ جن کا لگایا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے استعمال میں رہتی ہے. ایکچولی ہی پیز دیم. لیکن اس بندے نے کہا ہے لیکن میں جیسے جیسے مفتیوں کے کام ظاہر ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ. تو کیا ہوا پرویز صاحب کہ اسلام میں رحم نہیں ہے, اسلام میں معافی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے, اور ایکچوئل یہ وجہ ہے کہ مفتی طارق مسعود کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ مفتی طارق مسعود بھی دوسروں کے قتل کا فتویٰ دے رہا تھا, معافی کا وہ کہہ رہا تھا کہ گنجائش نہیں ہے. دس از دا ریزن, لیٹ می ٹیل یو وائی. رحم جو ہوتا ہے, دیکھیے اللہ رحم کرنے والا, انڈرسٹینڈ ہے, لیکن آپ کو کبھی کسی نے رحم کا مطلب بتایا ہے؟ نو, نن آف دیز مفتیز ڈو. آپس میں لڑتے رہتے ہیں, الزام تراشی کرتے. رحم کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال دیتا ہوں آپ کو پرویز صاحب. رحم کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جب کسی قاتل کو موت کی سزا ہو جاتی ہے تو اس کی جب اپیل سپریم کورٹ مسترد کرتی ہے تو پرویز صاحب وہ کیا کرتا ہے, قاتل وہ صدر کے پاس جاتا ہے. اور صدر سے کیا اپیل کرتا ہے پرویز صاحب, وہ صدر سے وہ رحم کی اپیل کرتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ صدر کو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں گنہگار ہوں, میں نے قتل کیا ہے, مجھ پر رحم کیا جائے. دوسرے لفظوں میں وہ سزا جو میرے اوپر تھی اس کو ہٹا لیا جائے. ہٹا دیا جائے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو بہنوں بھائی؟ رحم جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ سزا جو آپ پر لاگو ہو چکی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. دس از دا ڈیفینیشن آف رحم. انصاف اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے, انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کی سزا آپ کے اوپر لاگو کر دی جائے. دیکھیے نا, ہے نا, یعنی کہ جب میں نے کوئی برا کام کیا تو جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس برے کام کی سزا جو ہے وہ میرے سر کے اوپر رکھ دی جائے, ہے نا, میرے سر کے اوپر رکھ دی, یہ انصاف ہو گیا. میرے سر کے اوپر ٹیگ لگا دیا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے, یہ ٹیگ لگ گیا میرے اوپر, یہ قاتل ہے. تو میں جو ہے یہ انصاف ہو گیا. جب میں صدر کے پاس جاتا ہوں تو میں صدر سے یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو میرے سر کے اوپر جو سزا کا جو ٹیگ رکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. دوسرے لفظوں میں اس کو رحم کہتے ہیں. رحم کا مطلب ہے اس سزا کو ہٹا دیا جائے. لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر رحم ہو جاتا ہے تو پھر انصاف نہیں ہوتا. جن کے گھر کے فرد کو میں نے قتل کیا ہے جی, تو رحم نہیں ہوتا. تو جس کے گھر کے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے, کہ شخص کو قتل کیا ہے, وہ آئیں گے صدر کے پاس اور کہیں گے یار تو ہمارا بندہ قتل ہوا ہے اور تو رحم کر رہا ہے نا, ہمیں انصاف چاہیے. اب آپ بتائیں, ایک طرف صدر رحم کرنا چاہتا ہے, دوسری طرف انصاف کرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ دونوں اکٹھے نہیں کر سکتا. اور یہ مسئلہ ہے اسلام کا. اگر مفتی کو معاف کرتے ہیں تو اس پر انصاف جو شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. اور اگر جو ہے اس نے گستاخی کر دی ہے, ہاں جی اس نے گستاخی کر دی ہے تو رحم کر نہیں سکتے کیونکہ پھر انصاف نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا انسانیت کا مسئلہ ہے جس پر کوئی مفتی بات نہیں کرتا, کوئی مائک لال بات نہیں کرتا. کم اینڈ ٹاک ٹو اس, ویل پٹ یو ان یور پلیس. ہم آپ کو بتا دیں گے
آپ کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے ہم لوگ، یقین کیجیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ایک بہت بڑے فلاسفر نے کہا ہے کہ یہ انسان نہیں کر سکتا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو کائنات کا بنانے والا ہے اپنی کسی عظیم، اپنی بہت بڑی حکمت میں وہ ایک معجزہ کرے تو انصاف اور رحم مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے پانی اور تیل نہیں ملتے، کوئی معجزہ ہو جائے تو مل جاتے ہیں۔ آگ اور پانی نہیں ملتے، یہ کوئی معجزہ ہوگا تو پھر ہی ملیں گے۔ رحم اور انصاف آپس میں نہیں ملتے، اگر کوئی معجزہ ہو تو پھر ہی ملیں گے۔ اور یہ معجزہ صرف مسیحیت میں حضرت عیسیٰ نے اپنی جان دے کر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ یعنی کہ وہ ٹیگ جو ہمارے سر پہ لگا ہوا تھا قتل کا، وہ ٹیگ انہوں نے اپنے اوپر لیا ہے، انصاف کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اب رحم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اسی لیے اسلام میں رحم نہیں، نام ہے، اللہ نے نام رکھا ہوا ہے، رحیم، رحمان، رحیم، اچھے نام ہے، رکھ لو۔ نام تو لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، عبد الرحیم، اور ان کے کام دیکھیں آپ، نہیں سمجھے میری بات آپ کو؟ عبد الغفور نام ہے لوگوں کے، اور کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا عبد الغفور، ہے نا؟ نام رکھنا تو کوئی آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسلام میں اس لیے رحم نہیں ہے کیونکہ رحم کے تقاضے کو پورا نہیں کیا گیا۔ نو باڈی پیڈ دا پرائس۔ اسلام میں یہ ہو نہیں سکتا، صرف مسیحیت میں رحم اور انصاف کو ملایا گیا ہے آن دا کراس۔ یہ ایک معجزہ ہے جو مسلمان بہن بھائی گہرائی میں نہیں سوچتے اور سمجھ سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے مفتی طارق مسعود کے پاس اب کوئی اگر فتویٰ لگ گیا ہے تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب یہ بچنا ادھر ادھر بھاگے گا، لیکن بچ بھی جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بچ جائے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ سب کو سلامت رکھے خدا، لیکن مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر رحم ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی، اسی لیے میں آپ کو پرویز صاحب بتاؤں، میں مسلمان ہمارے بہن بھائی بات سمجھتے نہیں ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے، وی لو دیم۔ اسی لیے مسلمانوں کو معافی نہیں ملتی اپنے گناہوں کی، مرتے وقت تک معافی نہیں ملتی، مرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے وہ دوسرے پھر ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا۔ آپ نے کبھی دیکھا پر سب جب بھی کسی مرے ہوئے شخص کی اس پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یہی کہتے ہیں نا پرویز صاحب؟ ہے نماز جنازہ کہتے ہیں اس کو۔ نہیں، ہاں جی، نہیں، نماز جنازہ کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ایسے کہتے ہیں نا پرویز صاحب؟ جی جی جی، یعنی کہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں۔ تو کیا بھائی وہ جو اس کی زندگی میں نہیں ہوئی، آپ کون ہوتے ہیں کہ خدا اس کی نہیں سنی تو آپ کی سن لے گا؟ دس ایکچولی پرووز دا پوائنٹ کہ معافی کا کانسیپٹ تو موجود ہے، لیکن معافی کا وسیلہ موجود نہیں ہے اسلام میں۔ اس لیے مسلمان مرتے مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی معافیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو آتے ہیں وہ چاول کھا کے، کھانا کھا کے 100 کے بعد 40 کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارے کے گناہوں کی معافی ہوئی نہ ہوئی، نو بڑی نوز۔ یہ ثبوت ہے کہ اسلام میں معافی کا ذکر تو موجود ہے، اس کا وسیلہ موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو معافی نہیں ملتی، مرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ اور اسی لیے طارق مسعود کے پاس اب کوئی امید نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ معافی کا کانسیپٹ، وسیلہ موجود نہیں ہے، رحم کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے سر سے فتوے کا ٹیگ ہٹا کر رحم کا ٹیگ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ موجود نہیں ہے۔ رحم کے لیے انصاف کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک چیز، کیونکہ خدا رحیم بھی ہے اور منصف بھی ہے، دونوں بیک وقت کرتا ہے، لیکن یہ دونوں باہمی متضاد چیزیں ہیں، اگر ایک ہو تو دوسری نہیں ہوتی۔ تو طارق مسعود کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور امید نہیں ہے کہ لیو اسلام، کم ٹو جیزس، کیونکہ صرف مسیح میں معافی اور رحم آپس میں مل جاتے ہیں۔ اسی لیے مسیحی ملکوں میں آپ کے لیے کوئی امید ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو رحم کا پتہ ہے، جن کو معافی کا پتہ ہے، ان کو تجربہ ہے معافی کا، کیونکہ صرف مسیح کے قدموں میں معافی ملتی ہے۔
مسیح کے حضرت عیسیٰ کے قدموں میں رحم کے دروازے کھلتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں رحم ہوتا ہے، ورنہ اور کہیں رحم نہیں ہے. اگر ہوتا تو پاکستان میں یہ بلاسفیمی کے جو لوگ قتل کیے گئے ہیں وہ قتل نہ ہوتے ہیں. اگر رحم ہوتا تو یہ خادم حسین رضوی اور اس کے بیٹے جیسے لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ رحم ہے نہیں، صرف فتوے ہیں، اسی لیے ان کی دکانیں چمک رہی ہیں. مفتی طارق مسعود کی دکان بھی اسی لیے چمک رہی تھی کیونکہ وہ بھی ایسے ہی فتوے دیتا تھا، رحم کے بغیر رحم کے. پرویز صاحب آپ اندازہ کیجئے، مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیا جائے کسی کو. اندازہ کیجئے پرویز صاحب، اس کے بچے ہیں گھر میں بیچارے کے، اس کی بیوی ہے، وہ بیچارے ویٹ کر رہے ہیں کہ ابا بھی باہر سے کھانا لے کر آئیں گے ہمارے لیے، ہے نا، ابا کوئی سبزی لے کر آئیں گے، ہم گھر پہ بنائیں گے، 2 وقت کی نہیں 1 وقت کی بنا لے کم از کم. غریب انسان ہے. اور یہ برا مت لے، یہ شیطان صفت مفتی طارق مسعود، لیٹ می اسپٹ اٹ آؤٹ، یہ شیطانی کام ہے پرویز صاحب. اور یہ منبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو. کین یو بلیو دیٹ؟ کتنا بڑا شیطان مفتی طارق مسعود آج خود اس شیطانیت کا شکار ہو رہا ہے. اندازہ کیجیے آپ. دس از ریڈیکولس. آپ کی ٹانگیں کانپنی چاہیے، کانپیں ٹانگنی چاہیے، بقول وہ بھٹو کیا نام اس کا، ٹھیک ہے، میری کانپیں ٹانگ جاتی ہے، سمجھ آ رہی. اور آپ جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو کر آپ کہہ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دو کسی کو. شیطانی کام ہے یہ. میں ڈکلیئر کروں گا کہ مفتی طارق مسعود بھی شیطان کے شکنجے میں تھا، شیطانی کام کر رہا تھا. آج اسی شیطان نے مفتی طارق مسعود کو جکڑ لیا ہے. اب جو ہے وہ کہنے سے دیٹ پروفیسر صاحب، ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے جی. اور کراچی کی زبان پروفیسر صاحب میں بولنا چاہتا ہوں، گلی محلوں کی زبان. یار آج آپ کو اجازت ہے، بول دے جی وہ ہے، کراچی والی زبان میں بول دے تاکہ سمجھ آئے. جی نہیں پروفیسر صاحب ابھی تھوڑا ویٹ کرتا ہوں، اگر غصہ چڑھ گیا تو پھر کروں گا. تو پرویز صاحب شیطانی کام آج خود ہی اس شیطان کے شکنجے میں ہے جس شیطان کا یہ آلہ کار بنا ہوا تھا، جس شیطان کا لاؤڈ سپیکر نفرت کا، قتل و غارت کا لاؤڈ سپیکر لے کر یہ پھر رہا تھا. آج اسی شیطان نے اس لاؤڈ سپیکر کا رخ مفتی طارق مسعود کی ناک کی طرف کر دیا ہے اور اب یہ بھاگ رہا ہے. Only hope you have, مفتی، come to Jesus. I'm telling you. آپ غلط پٹیاں پڑھا دیں. اور کتنا مفتی طارق مسعود نے یہ شیطانی کام قتل و غارت کا بہکایا پرویز صاحب. ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں. اور جب یہ قتل کے فتوے دے رہا تھا دوسروں کو تو کتنے لاکھوں لوگوں کو اس نے قاتل بنایا ہے اس شخص نے. اور آج میں پھر کہہ رہا خود بچتا پھرتا ہے. آج جو ہے پرویز صاحب میں صرف اوکے ہاں بکرا چھری کے نیچے آیا، بکرا چھری کے نیچے آیا. اور آج اب جب حلق پہ آ گئی آج، میں صرف اتنا کہوں گا. تو اب جو ہے پتہ لگا اس کو. مائی گڈنس، خدا رحم کرے، خدا رحم کرے. اس واقعے سے وہ تمام لوگوں کو آپ کو سبق حاصل ہونا چاہیے. ویری سون، بہت جلدی آپ بھی چھری کے نیچے آنے والے ہیں. اور پرویز صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہنوں بھائیوں، خاص طور پر آپ کو، خاص طور پر مسلمان بہنوں بھائیوں کو، آج مفتی طارق مسعود ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان کی چھری کے نیچے آ گیا ہے، رائٹ. اور ہو سکتا ہے، اور اس کو اب اندازہ ہو رہا ہے آج کہ یار یہ تو بات غلط ہے. جب اپنی سر پہ پڑتی ہے پھر کیسے بے وقوف لوگ ہیں. جب سر پہ پڑی پھر پتہ لگا، جب بچے نے درخت سے گر کر ٹانگ توڑی پھر پتہ لگا کہ یہ غلط ہے. ماں باپ کہتے بیٹا میں تو پہلے کہتے تھے. اب ٹانگ ٹوٹ کر تمہیں پتہ چلا ہے تو یہ تو کوئی کسی شخص کو بھی پتہ لگا. کتنے تم بے وقوف ہو، کتنے احمق ہو تم. ٹانگ توڑ کر تو سب کو ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ درخت پر چڑھنا بری بات ہے، غلط بات ہے. مزہ یہ ہے کہ ٹانگ توڑے بغیر تمہیں پتہ لگ جاتا. کتنا احمق ہے یہ مفتی، یقین کیجئے. یہ انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو، قتل کے فتوے دیتے ہیں دوسروں کے اوپر.
اور پرویز صاحب مفتی تو آج اسی فتوے کے نیچے آ گیا جس یہ فتوے دوسروں پر دیتا تھا. اور کیا ہوا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت سے مفتی ہیں جو شاید اس فتوے کے نیچے نہ آئے جو دوسروں کے لیے دیتے تھے. لیکن ایک اور فتویٰ ہے پرویز صاحب جس کے نیچے ہر مفتی، میں میرا نام بدل دیجیے گا، مفتی اور مفتی کے باپ بھی آئیں گے. ایک فتویٰ ہے جس کے نیچے ہر مفتی اور اس کا باپ بھی آئے گا. اور وہ فتویٰ اس وقت ہوگا جب قیامت والے دن آپ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس وقت جو فتویٰ آپ کے اوپر نازل ہوگا، مفتی تیری تو ایسی، اس وقت میں بتاؤں کہ آپ کہہ نہیں سکتا کہ تجھے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہر گھٹنا لکھا ہے مفتی صاحب، لکھا ہے ہر گھٹنا جھکایا جائے. ایگزیکٹلی، ہر گھٹنا، ہر گھٹنا، ہر آنکھ دیکھے گی. جی جی، اور ہر گھٹنا جھکایا جائے گا اور ہر آنکھ دیکھے جی. گی. پرویز صاحب شکیل خرم صاحب کہہ رہے ہیں، جی شکیل خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھٹنے جھکائے جائیں جی گے. شکیل خرم صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو بولنے دوں. پرویز صاحب بولیے، آپ بولتے جائیے جتنا بولنا چاہتے ہیں، بولیے. لکھا ہے جی ہر گھٹنا جھکایا جائے گا. اگر ہر گھٹنا جھکایا جائے گا تو آدم سے لے کے جی مجھ تک، بلکہ میری نسلوں تک. جی پرویز صاحب آپ بولتے جائیے، میں چائے گرم کر لوں اپنی، آپ بولتے جائیے. جی جی، جو زندہ ہے اس کا گھٹنا جھکایا جائے گا اور اس کی آنکھ اس کو دیکھے گی جب وہ واپس آئے گا. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح واپس آئیں گے. خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کسی کے پاس کوئی امید نہیں ہے. یہ طارق مسعود، طارق جمیل، یہ جتنے بھی مفتی ہیں، ان سب کو کے پاس، چونکہ یہ زمین کے اوپر ہیں، تو ان کے پاس موقع ہے کہ یہ خداوند یسوع کے قدموں میں آئیں اور اس کی خدمت کریں، کیونکہ آپ کا گھٹنا جھکایا جائے گا، آپ کی آنکھ اس کو دیکھے گی. یہ لکھا ہے آپ کے لیے. تو اس لیے آج موقع ہے ان کے پاس جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور جو نہیں بھی سنتے بلکہ زندہ ہیں، ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو ابھی سے جھکا دیں اور کوشش کریں کہ اس کو دیکھ لیں جو 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 آنے والا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو زندہ زمین کے اوپر ہے اس کے پاس موقع ہے. طارق مسعود کے پاس آج بھی موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے خداوند یسوع کے پاس آئے. مفتی صاحب پرویز صاحب بول لیجئے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو بولنے نہیں دیتا. نہیں بولنے، آپ بولنے کا مجھے بہت موقع دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میری بات کا سینس نہیں بنتا. لیکن آپ کا شکریہ سمسن بھائی، آپ مجھے موقع دیتے ہیں اس پروگرام میں. اور میں اپنے لوگوں تک بھی، چونکہ مفتی طارق مسعود جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں اپنے گاؤں والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی زبان میں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جیسے یہ پھنس گیا ایسے آپ بھی پھنسیں گے. یسوع مسیح کے پاس ایک ایسی انجیل مقدس میں ایک ایسی بات لکھی ہے کہ ایک عورت کو یہودی پکڑ کے لے آئے مسیح کے پاس کہ بتا اس کا کیا کریں، کیونکہ شریعت تو کہتی ہے اس کو قتل کیا جائے، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو شریعت کہتی ہے. لیکن پرابلم ہے یہاں پہ، لیکن لکھا لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا. کیا بات، کیا بات. وہ تو سب گناہگار تھے، تو سب گناہگار تھے، تو کوئی پتھر نہ مار سکا. لیکن یسوع مسیح گناہگار نہیں تھے، وہ پتھر مار سکتے تھے، وہ فتویٰ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے رحم کا فتویٰ دیا. اس نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، جا تجھے معاف کر دیا، آئندہ نہ کرنا. مفتی صاحب
آپ کے لیے بھی یہ فتویٰ ہے کہ جا معاف ہو گیا ہے لیکن آئندہ نہ کرنا. خداوند یسوع مسیح آئے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے. میں اپنے تمام کلنجرا دے ہری پور دے سارے لوگوں کے آختا کہ تساں دا گناہ دا کفارہ چاہ دتیا گیا ہے. ہون تساں معاف ہو گئے ہو لیکن آئندہ نہ کریو, یہ لکھے دیں. جی یہ ضرورت ہے کہ تساں مفتی طارق مسعود دے اس واقعہ تو ہی سبق اگر سکھ کنو تو تساں نجات مل سی اگر تساں یسوع مسیح دے قدموں پہ آسو تو. جی صاحب جی میں پروفیسر بہت بہت بول گیا. بہت شکریہ آپ کا. اور اگر آپ بولنا چاہتے اور میں اپنے بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دیجئے. میں یہ نہیں کہ میں پرویز صاحب کو بولنے نہیں دیتا, مجھے جذبات میں آ جاتا ہوں پرویز صاحب میں. میری مجبوری ہے, میں جذبات میں آ جاتا ہوں, پھر وہ جذبات اندر بھر جاتے ہیں کہ اب نکلنا ہے ان کو, تو پھر میں آئی جی جسٹ گیٹ ایکسائٹیڈ. جی سیمسن بھائی بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ میں جو محبت ہے, ہم جو انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں, جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں, ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے میں نہیں کہتا ہوں یہ مفتی صاحب, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. قرآن کا لکھنے والا اس بات کو گواہی دیتا ہے. کھول کے کہہ رہا ہے. قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ انجیل پڑھنے والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے. جب تک آپ انجیل نہیں پڑھو گے تو آپ کا دل کے اندر محبت نہیں آئے گی, اور جب تک آپ کے دل کے اندر محبت نہیں آئے گی تو آپ محبت کو نہیں جانیں گے. اور جب محبت آئے گی تو محبت سے رحم پیدا ہوتا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ گناہ جو ہے وہ حاملہ ہوتا ہے اور برائی کو جنم دیتا ہے. ایسے ہی محبت جو ہے وہ بھی حاملہ ہو کے رحم کو جنم دیتی ہے. کیا بات ہے. محبت آپ کو بچا دے گی. ایگزیکٹلی. محبت آپ کو بچائے گی, اور محبت یسوع نے سکھائی ہے اور کسی نے نہیں سکھائی. ایگزیکٹلی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ مفتی طارق مسعود کو اسی وقت یسوع کو خداوند مان کے ان کے قدموں میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تمام مفتیوں کو. میرے سارے کلنجر کے ہری پور کے لوگوں کے لیے میں نے آج اس موقع سے اس طارق مسعود صاحب کے اس فتوے کو اٹھا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز غور کرو اور آپ دیکھو کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کون سے فتوے کی ضرورت ہے, رحم کے فتوے کی یا قتل کے فتوے کی. اگر آپ کو قتل کے فتوے کی ضرورت ہے تو آپ کو شیطان ہی قتل کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر آپ کو زندگی کے فتوے کی ضرورت ہے تو پھر وہ یسوع مسیح سے آپ کو ملے گی, اور کوئی آپ کو زندگی نہیں دے سکتا, کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ مٹی سے چڑیا بنا کے, قرآن کہتا ہے کہ وہ مٹی سے چڑیا بنا کے ان میں پھونکتے تھے تو وہ ان میں جان آ جاتی تھی. تو آپ میں جو زندگی کا دم پھونکا گیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ زندہ رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے یسوع کے ذریعے. صحیح. بہت شکریہ پرویز صاحب. میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ پرویز صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ آج کا نہیں ہے, اس لیے وہی ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے کا, وی نو ایچ ادر. اور پرویز صاحب کتنے سالوں سے ہمارا تعلق؟ تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں. 20 سال تقریباً میرے خیال سے 17 سال تو ہو گئے. 17-18 سال تو ہو گئے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے ایک دوسرے کا. سو ہم لوگ جو ہے نا وہ اوپر نیچے اگر کر لیں ایک دوسرے تو وہ وی نو ایچ ادر. تو ہمارے ساتھ تو گھر کی بات ہے یہ. تو اس لیے لیکن اسٹل آپ کا شکریہ پرویز صاحب, آپ کا شکریہ. بڑی حلیمی کے ساتھ جو ہے میرے جب جذبات ابل رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کو برداشت کر لیتے ہیں آپ. جی تو
تو آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. پرویز صاحب تھینک یو. تو میں بتانا جی یہ پروگرام کرنے کے بعد مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلے اس خدا کی اس خدمت میں مجھے بھی حصہ ملا، مجھے بھی موقع ملا. لائک وائز آپ کا شکریہ. لائک وائز پرویز صاحب. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مفتی طارق مسعود آج دوسروں پر فتوے دینے والا خود فتوے کے نیچے آیا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو، جس ترازو سے تم ناپتے ہو، اسی ترازو سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. جس قتل کا فتویٰ یار یہ شیطانی کام مفتی طارق مسعود کرتا تھا، کسی کے پرویز صاحب یہ کہنا کہ کسی کو قتل کر دو، توبہ توبہ توبہ. پرویز صاحب خدا رحم کرے. اور یہ کہتا تھا، یہ مفتی طارق مسعود کہتا تھا. رحم کرے خدا، مجھ پر رحم کرے، مفتی طارق مسعود پر، اس کے بچوں پر رحم کرے. یار اندازہ کیجئے کیسے کیسے شیطانی لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے بیچ میں پھرتے رہتے ہیں. اور اس کی ریکارڈنگ ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے. کہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے اس کو. یسوع نے کہا، مفتی صاحب یسوع نے کہا ہوشیار رہو ان لوگوں سے جو لمبے لمبے جامے پہنتے ہیں، پگڑیاں پہنتے ہیں، میں تسبیح پکڑ کے بک بک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو لوگوں سے جی سب کو یسوع کے قدموں میں آنے کی رحم ضرورت ہے. کرے، خدا رحم کرے، آج سب پر رحم اسی کرے. وقت. جی جی. اور پرویز صاحب کسی کو قتل کا الزام، ان کو جن کا دل نہیں ہلتا پرویز صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ انسان ہے یا شیطان ہے یہ مفتی؟ تو پرویز صاحب میں اپنے تمام مفتیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے فتووں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یقین کیجئے مفتی طارق مسعود تو خوش قسمت ہے، اس کو زندگی میں پتہ لگ گیا ہے کہ توبہ کرنی ہے ان فتووں سے. اب یہ فتویٰ نہیں دے گا. اگر یہ پرویز صاحب اگر مفتی طارق مسعود اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہے تو پھر اب فتوے نہیں دے گا. یہ یقین کیجئے، برا مت بنائیے. اگر حرام کی اولاد ہے تو پھر دے گا دوبارہ. میں I'm just angry. اگر اپنے باپ کی اولاد ہے، جس کو اس کی ماں کہتی ہے تیرا باپ، اگر اسی باپ کی اولاد ہے تو مفتی آج کے بعد فتوے دینا بند کر دے گا. تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو آج پتہ لگ گیا ہے کہ میں کتنے غلط کام کرتا تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان مفتیوں سے کہہ رہا ہوں جن کو شاید زندگی موقع نہ دے اس بات کو سمجھنے کا، اور آپ اس بات کو سمجھے بغیر دوسروں پر فتوے دیتے دیتے آپ مر جائیں تو قیامت کے بعد آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، خدا کا ایک فتویٰ نازل ہوگا. اور اس فتوے میں یہ سوال ہوگا کہ جو تو نے گناہ کیے ہیں، جو تو نے جھوٹ بولے ہیں، ان کی سزا. حضرت آدم نے ایک گناہ کیا تھا اور جنت سے باہر نکل گئے تھے، اور آپ کے گناہ یقیناً ایک سے زیادہ ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس گناہ کے نتیجے میں جو آپ نے کیے ہیں، اور یہ مت کہیے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اور جوتے مارے گا آپ کو، اور جوتے پڑیں گے اگر آپ نے کہا میں نے گناہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تیرے گناہوں کے نتیجے میں میں تجھے فتویٰ دے کر، گنہگار کا ٹیگ لگا کر میں دوزخ میں بھیج رہا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ مفتیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ سے صرف رحم کی امید کی اپیل کرنی پڑے گی، جیسے قاتل صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ہے. لیکن اس وقت آپ کی رحم کی اپیل منظور نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اللہ نے نام تو رکھا ہوا ہے رحم کا، لیکن رحم کا اس نے بندوبست نہیں کیا. رحم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا پڑتا ہے پہلے، ورنہ اللہ تعالیٰ غیر منصف بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ آپ کو دوزخ میں بھیجا جائے. سارے مفتی دوزخ میں سڑیں گے، اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اللہ بھیجے گا ان کو. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فتویٰ، میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، آپ ہی کی بنیاد پر، آپ ہی کے بلیف کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا اس کو قتل کر دو، تو پھر آپ نے جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بھی آپ کو قتل کرے گا.
دوزخ میں بھیجے گا آپ کو. گناہ جو ہے کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے, جنت سے نکالا جاتا ہے. تو آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے بیٹا. اور جب مفتیوں کے لیے کوئی امید نہیں ہے تو ایک عام مسلمان کے لیے کیا امید ہوگی؟ دس از دا پوائنٹ الٹیمیٹ, دس از دا پوائنٹ آف دس پروگرام. نہ مفتیوں کے لیے کوئی امید ہے, نہ مسلمانوں کے لیے کوئی امید ہے. لیو, کم, آ جائیے. حضرت عیسیٰ کے قدموں میں آئیے, جو فتوے نہیں لگاتے ہیں, جو معاف کرتے ہیں. جس عورت کو معاف کیا آپ کو بھی معاف کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہی صرف قیمت چکائی ہے آپ کے گناہوں کی. nobody else. اور معاف کرنے صرف کا اختیار بھی ان کے پاس. اختیار ان کے, انہوں نے ہی صرف آپ سے محبت کو ظاہر کیا ہے, ثبوت دیا ہے. محبت منہ زبانی نہیں ہوتی, محبت قربانی دیتی ہے. ماں اپنے بچے کے لیے محبت کا ثبوت کیسے دیتی ہے؟ قربانی دیتی ہے. خود بھوکی رہ جائے گی, بچے کو کھانا کھلائے گی وہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی مصیبت اپنے اوپر. دیکھیے پرویز صاحب, یہ ہر جگہ موجود ہے, چیزیں نظر نہیں آتی. جب ماں اپنے بچے کو کھانا کھلا کر خود بھوکی رہتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے پرویز صاحب؟ اس کی بھوک کا ٹیگ ہٹا کر ماں نے اپنے ماتھے پر لگا لیا. میں بھوکی رہ گئی اور بچے کے اوپر لگ گیا, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ یہ رحم ہی ہے نا. یعنی کہ اس کی مصیبت آپ نے اپنے اوپر لے لی, بچے کی بھوک ماں نے اپنے اوپر لے لی, خود بھوکی رہ گئی بچے کو. یہ روز کرتے ہیں ہم لوگ, مائیں کرتی ہیں. جب مخلوق کرتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ خالق نے یہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں. جس نے ماں کے دل میں قربانی کا جذبہ ڈالا ہے, کیا وہ خود قربانی نہیں دیتا ہے؟ دیٹ از دا ٹروتھ وی ٹیچ یو. تو صرف مسیح کے قدموں میں خدا ظاہر کرتا ہے کہ میں ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تمہیں. ماں قربانی دیتی ہے, آئی آلسو ڈو. تمہیں گناہوں سے چھڑاتا ہوں, رحم کا بندوبست کرتا ہوں, تمہارے مرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کی معافی کا بندوبست کر دیتا ہوں, تاکہ مرنے کے بعد تم میری موجودگی میں, تم, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بیٹے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا خاندان, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, آپ کا شوہر, آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ اکٹھے خدا کی موجودگی میں ہمیشہ تک رہیں, کم ٹو جیسس. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیے, ان کے قدموں میں بیٹھیے. صرف انہوں نے اس چیز کا بندوبست کیا ہے, ورنہ آپ اکیلی کمرے میں سڑتی رہیں گی. آپ کا شوہر حوروں کے چکر میں سارا دن بزی رہے گا, اور آپ کی بیٹی پتنی کس کو دے دی جائے؟ آئی نو, جسٹ امیجن آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا قیامت والے مرنے کے بعد. تھنک اباؤٹ اٹ, سوچیے. ہیو یو ایور تھاٹ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ قیامت جنت پہ کیا ہوگا آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ دیٹ؟ اونلی ان جیسس خدا نے بندوبست کیا ہے. اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھیے. اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں, اپنی پیاری بیٹی کے چہرے اور دیکھیے جس جنت کا ہمیں بتایا گیا ہے اس میں میری بیٹی کا کیا کردار ہوگا. What will she do? Only in Jesus ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت عیسیٰ کے تھرو معرفت کہ جنت میں اب سارا خاندان اکٹھے رہ سکتے ہیں خدا کی موجودگی میں خوشی کے ساتھ, ایک نئی زندگی حاصل کر کے, معافی کا انعام حاصل کر کے, رحم کا تجربہ کر کے. You can come and live forever. Nowhere it is found. نہ مفتی طارق مسعود کے پاس, نہ طارق جمیل کے پاس, نہ طارق جمیل کے باپ کے پاس اس کا حل موجود ہے. Nobody. Only Jesus. Come. یقین کیجئے, اگر ہم نے کوئی جذبات میں غلط لفظ نکلا ہے, مجھے پتہ ہے, ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شیطانی کام ہے وہ شیطانی کام ہے. کسی کے قتل کا فتویٰ دینا, کسی کے باپ کو کہنا کہ وہ بچی گھر پہ, اس کے باپ کو قتل کر دو, جاؤ باہر نکلا ہوا ہے, اس سے زیادہ بڑا شیطانی کام اور کون ہو سکتا؟ طارق مسعود کر رہا تھا. لیکن آج موقع ہے آپ کے لیے, کم تائب ہو جائیے اس سے, مسیح کے قدموں اور ان کے فتووں کی وجہ سے, جی, ان کے فتووں کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ لوگ ستیہ ناش کیا انہوں نے معاشرے کا. پرویز صاحب, پاکستان کا ستیہ ناش کیا ان لوگوں نے. ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے الفاظوں سے, ان کے الفاظوں سے کتنا بڑا نقصان پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوتا ہے.
رائٹ، تو اینی وے ایگزیکٹلی. جی تو سیمسن یہ بھائی. ہماری دعا ہے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، مفتیوں کے لیے. لیکن پرویز صاحب مفتیوں کا کیا بولوں پرویز صاحب، اتنی نفرت ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ یہ آئی ڈونٹ نو، یہ خدا کوئی معجزہ کرے تو کرے، مجھے امید نہیں نظر آ رہی. لیکن ہم دعا کرتے ہیں معجزے کی، کیونکہ خدا معجزات کا خدا ہے. پیارے خدا، اس وقت خاص طور پر پاکستان کے تمام مفتیوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو ان مفتیوں کی غلط تعلیم کا شکار ہو کر اپنے دلوں میں نفرت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسروں پر قتل کے فتوے دیتے ہیں. پیارے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے دلوں کو تبدیل کر، ان پر رحم کر، ان کو اپنی محبت سے آشنا کر، تاکہ پاکستان کے مفتی قتل کے فتوے دینے کی بجائے محبت کے فتوے دینے شروع کر دیں. ہم ٹی ایل پی کا جو ہیڈ ہے، جو خادم حسین رضوی کا بیٹا آئی بلیو، اور ہو ایور ہی از، پیارے خدا، ہم تجھ سے خاص طور پر ایک معجزے کی درخواست کرتے ہیں. اس کی زندگی میں معجزہ کر، اس کو اپنی محبت سے آشنا کر، تاکہ وہ نفرت اور ظلم پھیلانے کی بجائے تیری محبت پھیلانا شروع کر دے پاکستان میں. تاکہ، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے دلوں کو ان مفتیوں نے نفرت آلود کر دیا ہے، ان کے دلوں کو صاف کر، ان کو اپنی محبت کی روشنی ان کے دلوں میں چمکا، ان کے گھروں میں محبت کی روشنی چمکا. پورے پاکستان میں ان مفتیوں کی غلط تعلیم سے پاکستان کو صاف کر کے صحیح طریقے سے پاک بنا پاکستان کو، جو صرف تو کر سکتا ہے. ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں تجھ سے، مفتیوں پر رحم کر، ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر رحم کر، ان کے دلوں کو صاف کر، ان کے بچوں کے ساتھ ہو، اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا کر. مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ہو پاکستان میں جو تکلیف کا شکار ہے، ہندو بہن بھائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ان پر رحم کر، ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ان کو شفا عطا کر، کیونکہ صرف تو ہے جو شفا دیتا ہے، جو تو نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے، مسیح یسوع کے ذریعے ظاہر کیا، ثبوت دیا ہے اس کا، بیماروں کو شفا دے کر، مردوں کو زندہ کر کے. کسی نبی نے یہ نہیں کیا. اس لیے ہم اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتے ہیں، رحم کر. یہ دعا مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے، اس یقین کے ساتھ کہ تو نے سنا ہے اور قبول کیا ہے. آمین. بہنوں بھائی، اس کے ساتھ آپ سے اجازت، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی مرضی بھی یہی ہوئی تو. وائی دیر از اونلی ون شیئر، میں نے درخواست کی تھی کہ بھائی اس کو شیئر کیجئے، لیکن آپ نے بھی شیئر نہیں کیا اس کو، تو اس کو پلیز جلدی سے شیئر کر دیجئے دوسروں کے ساتھ. آپ کا شکریہ.